اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کا اتنا مقام اور مرتبہ، آپ کی عبادت و ریاضت کا یہ حال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا رعب اور دبدبہ بھی عطا فرمایا تھا، یعنی آپ کی زندگی مبارکہ میں، اور کیوں نہ ہو حضرت امام جعفر صادق کی نسل میں پیدا ہونے والے اولیاء کرام کو اللہ نے تاج کرامت عطا فرمایا، تو یہ تو ان کے بھی بے شمار ولیوں کے جد امجد ہے۔ اور آپ کا رعب و دبدبہ کہ جن کا یہ حال تھا کہ عباسی خلیفہ جو منصور ہے نا، وہ خاندان اہل بیت میں سے کئی لوگوں کو معاذ اللہ قتل کر چکا تھا، اور قتل کر چکا تھا تو ایک بار اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ آج تو اہل بیت کے امام کو قتل کروں گا، معاذ اللہ اہل بیت کے امام کو قتل کروں گا۔ تو وزیر نے پوچھا کس کو قتل کرنے کی بات کرتے ہیں؟ بولے کہ امام جعفر صادق کو۔ تو اس نے کہا کہ وہ ایسے ہیں کہ جن کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت میں اپنے رات دن گزارتے ہیں، ایسے نیک آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ ناراض ہو کر کہتا ہے نہیں، میں امام جعفر صادق کو قتل کروں گا، ان کو بلا کر لے آؤ۔ اب حضرت امام جعفر صادق کو بلاوا بھیجا، اور بلاوا بھیجا تو وہ عباسی خلیفہ نے اپنے جلاد کو کہہ کے رکھا تھا کہ میں کرسی پر بیٹھوں گا، اور وہ جیسے آئیں گے اگر میں سر سے ٹوپی اتارتا ہوں نا تو فوراً ان کو قتل کر دینا۔ اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی اس کے دربار میں داخل ہوئے تو بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے، بادشاہ کھڑا ہو گیا، اپنی کرسی پر حضرت امام جعفر صادق کو بٹھاتا ہے، اور وہ سامنے بیٹھتا ہے، اور سامنے بیٹھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرسی پر بٹھایا، وہ جلاد اشارے کا انتظار کرتا ہے کب ٹوپی ہٹتی ہے، کب ان کو قتل کیا جائے، لیکن یہاں پر تو دیکھا یہ کہ بادشاہ کے بدن پہ کپ کپی ہے، اور جاتے وقت وہ حضرت امام جعفر صادق کو یہ کہتا ہے کہ حضور میرے لائق اگر کوئی خدمت ہو تو کہنا۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے بے نیازی سے کہا کہ تمہارے لائق خدمت یہ ہے کہ آئندہ کبھی مجھے بلانا نہیں، تمہارے لائق خدمت یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی مجھے بلانا نہیں۔ اور جیسے ہی حضرت امام جعفر صادق نکلے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور 3 دن کے بعد ہوش آیا۔ کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد ہوش آیا۔ جب ہوش آیا نا تو درباریوں نے پوچھا کہ بادشاہ تم تو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور یہ آئے تو خدمت کی بھی بات کی، اور ان کو اپنی کرسی پر جگہ دے دی، اور تم 3 دن تک بے ہوش ہو گئے۔ بولے کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی حضرت امام جعفر صادق میرے دربار کے اندر داخل ہوئے نا تو ان کے آگے آگے ایک اژدہا چل رہا تھا، اور وہ اژدہے کا منہ اتنا بڑا تھا کہ اس اژدہے نے اپنے منہ میں پورے محل کو لے لیا تھا، اور پورے محل کو لے لیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قوت گویائی بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ تم نے نہیں دیکھا لیکن میں نے اس اژدہے کی آواز کو سنا کہ اے خلیفہ سن، اگر تو نے امام جعفر صادق کے ساتھ ذرہ برابر بھی بدتمیزی کی، ان کی شان میں گستاخی کی، تو یہ میرا منہ دیکھ تیرے پورے محل کو اللہ کے حکم سے نگل لوں گا، تیرے پورے محل کو اللہ کے حکم سے نگل لوں گا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی تھی۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ خاندان اہل بیت سے محبت کریں، صحابہ کرام کی جماعت سے محبت کریں، اور ایک بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ چاہے ائمہ اہل بیت ہو، چاہے صحابہ کرام کی جماعت ہو، ان لوگوں کے خلاف سوشل میڈیا پر جتنی بھی آوازیں ہوتی ہے، جتنے بھی بیان ہوتے ہیں، ہر سنی پر لازم یہ ہے، ہر سنی پر فرض یہ ہے کہ ایسے گستاخوں کی آواز سے اپنے کانوں کو بچائے۔